اور ایک بات اور آیت اللہ بہجت سے منسوب ہے، البتہ اس لحاظ سے میں نے الگ سے اس کی کوئی تحقیق نہیں کہ کس جگہ پہ انہوں نے بات کہی، لیکن بہت زیادہ یہ بات ان سے کہی جاتی ہے، اور وہ ظاہر ہے وہ ساری چیزیں وہی ہیں جو ابھی آپ نے نیمہ شعبان میں اعمال جو خاص طور پہ جو ابھی انجام دیے ہیں اس میں کہا کہ جو ان اعمال کو انجام دے گا، اور جو آپ کو چاہیے کہ ان اعمال کو انجام دیں، جو ابھی آپ نے کل رات کو بھی انجام دیے ہیں، اب دیکھیے گا اس کے اندر کون کون سے کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، عمومی زندگی میں بھی اس کو رائج کرنے کی وہ کوشش کریں۔ تو فرماتے ہیں اگر آپ نے شب نیمہ شعبان میں یا شعبان کی 15 کو یہ اعمال انجام نہیں دیے تو قیامت کا دن آپ کے لیے حسرت کا دن بن جائے گا، حسرت کا، یعنی وہاں جا کر افسوس کریں کاش، ہاں دوسری ایک اور چیز کی یہ خود انجام نہ دیے اور دوسرے لوگوں کو اس کی ترغیب نہ دی، ترغیب بھی دینی ہے، خود بھی انجام دینے۔ ان میں ایک فرماتے ہیں وہ جو اعمال ہیں اس کے، ایک تو 15 شعبان کا ایک جو غسل ہے، بہرحال وہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال جو اعمال ہیں اس روز کی۔ دوسری چیز 100 مرتبہ استغفر اللہ اور 100 مرتبہ تسبیحات 4 اور زیارت امام حسین پڑھیں، خواہ مختصر ترینی کیوں نہ ہو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسینی اگر پڑھی جائے۔ اس کے علاوہ یہ کہ نماز جعفر طیار، اور اس کے علاوہ دعائے کمیل، اور ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے سلامتی کے لیے صدقہ دینا، امام زمانہ کے لیے ان کی سلامتی کے لیے صدقہ دینا، یہ لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دلانی چاہیے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ترغیب دلانی چاہیے۔ اور آیت اللہ امینی ایک بات اور فرماتے تھے کہ امام زمانہ کے لیے صدقہ خاص طور پر 15 شعبان کو بھی دیں، اور اس کے علاوہ شب عاشور بھی اور روز عاشور بھی امام زمانہ کے لیے خاص طور پر صدقہ دینا چاہیے، کہ اس رات کو اور اس دن امام زمانہ کا دل بہت زیادہ غمگین ہوتا، ان کے لیے خاص طور پر اس وقت صدقہ نکالنا چاہیے۔ اور آیت اللہ بہجت اور کہتے تھے کہ جو سب سے بڑی مصیبت ہے، یہ 2 چیزوں سے مصیبت دور ہو سکتی ہے آج کی، ایک تو سورہ مومنون کی تلاوت سے، اور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے صدقہ دینے سے۔ ہم جن مصیبتوں کے اندر گرفتار ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس لحاظ سے صدقہ دینا۔ دیکھیے ایران کے اندر تو باقاعدہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں بہت وہاں پر رائج ہیں کہ وہاں جانور باقاعدہ ذبح کر کے اور گوسفند بھی ذبح کیے جاتے ہیں، اور ایک ایک وقت میں 70 جانور ذبح کر کے امام زمانہ کو صدقہ کیے جاتے ہیں باقاعدہ۔ تو اس کے علاوہ دعائے فرج، کچھ آیت اللہ وحید خراسانی نے کچھ اعمال اور بتائے جس کے اندر ایک دعائے فرج بھی ہے۔ دعائے فرج کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی بہت زیادہ ہلاکت و گمراہی سے بچنے کا ایک نسخہ بھی بتایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے کہ ابھی آیا امام زمانہ کے لیے زیادہ سے زیادہ فرج کی دعا کرنا، جب بھی کہتے تھے کہ تمہیں قینچی سے اپنی آنکھوں کے سامنے پڑے ہوئے 1 لاکھ سے زائد حجابات کو بھی کاٹ دینا چاہیے جو دیدار حضرت امام زمانہ سے روکتے ہیں، اور وہ قینچی کیا ہے؟ اللہم عجل لولیک الفرج والی دعا۔ اس کے ذریعے ان حجابات کو کاٹتے چلے جاؤ اس دعا کے ذریعے، تو اس کو اپنی زندگی میں جتنا زیادہ رائج کریں گے اتنا امام زمانہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ابھی جو یہ بات آئی تھی کہ دنیا اور آخرت کی ہر سعادت حاصل ہو جاتی ہے کہ روزانہ سورہ یاسین کو پڑھ کر امام زمانہ کو ہدیہ کیا جائے۔